ایک بہت پرانی سینگ ہے کہ جب سفر یا راستہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ منزل قریب ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ آپ لوگوں سے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک تدبیر اللہ پاک کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ پاک کی جو تدبیر ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمود نیادی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ پاک کی تدبیر کی۔ آج سپریم کورٹ میں ایک فل بینچ جو مشتمل تھا جناب جسٹس عطر من اللہ، جناب جسٹس منصور علی شاہ، اور اس کی صدارت کر رہے تھے جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب۔ انہوں نے عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت منظور کر لی، اور اس کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ویسے بھی کئی جو ہے وہ سالوں سے یہ جو جمعۃ المبارک ہے، جس طرح کے نام ہے جمعۃ المبارک، یہ پاکستانیوں کی اکثریت کے لیے وہ مبارک ثابت ہو رہا ہے۔ آج بھی جمعہ تھا، اور میرا خیال ہے اس میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی، پی ٹی آئی کے ووٹرز کی، اور جو پی ٹی آئی کی ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی دعاؤں نے بڑا رنگ جمایا ہے، اور سائفر کیس میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو گئی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جو اس کے ریمارکس تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھے۔ مثلاً ایک موقع پر جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ یہ جو سائفر ہے یہ تو ڈائریکٹ وزیر اعظم کے پاس آتے ہی نہیں ہے، یہ تو سارا کام وزارت خارجہ کا ہے، یہ سائفر وزارت خارجہ میں جاتا ہے، اور بعد بھی تمام ریاستوں کا اصول ہی یہی ہے۔ پھر وزارت خارجہ اس سائفر پہ وہ وزیر اعظم کو باقاعدہ بریفنگ دیتی ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمیں سائفر موصول ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ یہ اس سائفر پہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے 2 اجلاس ہوئے ہیں، یعنی اس کی امپورٹنس تھی، یعنی اتنی امپورٹنس تھی کہ اس پہ عسکری اور سیاسی قیادت کا اجلاس ہوا ہے۔ اس کے بعد عطر من اللہ نے ایک موقع پر کہا، مسٹر جسٹس عطر من اللہ نے، کہ اس میں عمران خان وہ بالکل معصوم نظر آ رہے ہیں، وہ معصوم ہیں، اور یہ جو کیس ہے وہ سیاسی بنیادوں پر بنایا ہوا زیادہ لگتا ہے۔ اور میرے محترم ویورز اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستانی عدالتوں میں جس کیس میں آپ کی ضمانت ہو جائے تو وہ کیس 50% تقریباً یا 60% دم توڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیس میں اتنی جان نہیں ہے کہ اس کو مزید آگے چلایا جائے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ جی یہ جمعہ وہ اکثریت کے لیے وہ مبارک ثابت ہوا ہے، اور پاکستانیوں کو، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو اور ان کے ورکرز کو اور عمران خان کے چاہنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ یہ جو ہے نہ کسی پہ احسان کیا گیا ہے۔ یہی بات پہلے دن سے میں اور میری طرح کئی عام پاکستانی وہ روتے آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے حلف کی پاسداری کرے، آئین کی پاسداری کرے، قانون کی پاسداری کرے، کوئی فیورٹزم نہ ہو، کسی کو فیور نہ کرے، کسی کے خلاف بغض کا اظہار نہ کرے، اور اس کے سامنے جو فائلیں آتی ہیں، جو ان کے سامنے شواہد آتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے۔ اور آج بھی وہی ہوا، یعنی انتظار حسین پنجوتا صاحب نے، نیاز اللہ نیادی صاحب نے، شعیب شاہین صاحب نے بہت زبردست دلائل دیے، اور اس سے امپورٹنٹ بات جو شعیب شاہین صاحب نے اور نیاز اللہ نیادی صاحب نے بینچ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت جنگل کا قانون رائج ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے امیدواروں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، ہمارے امیدواروں کو گھر میں جو کاغذات حاصل کر لیتا ہے اس کے گھر میں رات کو چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہاں پر بڑے سخت ریمارکس پاس کیے الیکشن کمیشن کے لیے بینچ نے، اور انہوں نے کہا کہ ان ساری باتوں کا کیا الیکشن کمیشن کو پتہ ہے؟ تو وہاں پر سفید جھوٹ بولا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ نہیں جی ہمیں کوئی شکایت نہیں آئی۔ تو وہیں پر فوراً شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ 5 درخواستیں تو میں دے چکا ہوں،
یہ ہمارا نشان بھی چھیننا چاہتے ہیں، یہ ہمارا نشان بھی جو ہے وہ نہیں دے رہے ہمیں۔ یہاں پہ سردار طارق مسعود صاحب جو اکثر نون لیگ کی لائن لیتے ہیں، اور یہاں پہ بھی انہوں نے وہ لائن لینے کی کوشش کی کہ آپ کے اپنے لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراض کیا ہے، آپ کے اپنے لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے، حالانکہ پوری دنیا نے دیکھا، وہ بندے کہہ رہے تھے جو الیکشن کمیشن کے باہر جمع ہوئے کہ ہمیں طارق فضل چودھری جو ہے نا لایا، ہمیں پیسے دے کے لایا، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اکبر ایس بابر کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، لیکن جو ہے انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اور ایک اور سوال جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ کا، وہ بہت زبردست تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا کسی اور پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو اتنا جو ہے نا سکروٹنی کی گئی، اس کو اتنا زیادہ آپ نے جانچ پڑتال کی جتنا آپ پی ٹی آئی پہ کر رہے ہیں؟ یہ سوال میں کئی دفعہ اپنے ویلاگز میں اٹھا چکا ہوں کہ کسی کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن کب ہوئے، کیسے ہوئے، پیپلز پارٹی کے کب ہوئے، کیسے ہوئے، وہ مولوی کے کب ہوئے، کیسے ہوئے، پرویز خٹک جو چیئرمین بن گیا اور محمود خان وائس چیئرمین بن گیا، ان کے کب ہوئے اور کیسے ہوئے؟ یعنی رونا اس بات کا ہے کہ دو قانون کیوں ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کسی قسم کی پی ٹی آئی کو فیور دیں، کسی قسم کی عمران خان کو فیور دیں، لیکن سب کو ایک ہی تو نظر سے دیکھیں نا۔ اب 2 دن پہلے جو ہے نا وہ جو مچھر پارٹی ہے پرویز خٹک کی، جس میں میرا خیال ہے وہ فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہے نا وہ اتنی پارٹی ہے پرویز خٹک کی، اگر 1.5 لیٹر والی کوک منگائی جائے تو 2 گلاس پھر بھی جو ہے نا وہ بچ جائیں گے۔ اس کے الیکشن بھی ہو گئے، پرویز خٹک چیئرمین بھی بن گیا، محمود خان وائس چیئرمین بھی بن گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ 164 اس وقت رجسٹرڈ پارٹیوں کی لسٹ جاری کی ہے الیکشن کمیشن نے، تو ان 164 پارٹیوں میں سے صرف ایک پارٹی اس کی سکروٹنی کی جا رہی ہے، آپ کے الیکشن ٹھیک ہوئے، آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ باقی 163 پارٹیوں کا الیکشن کمیشن کو نام ہی نہیں آتا۔ یعنی ادھر نون لیگ ہے، نواز شریف صدر، شہباز شریف جو ہے نا وہ نائب صدر، مریم نواز پتری چیف آرگنائزر، حمزہ شہباز کیا، اور یہ سارے پرواہ مولوی کیسی طرح ہے، ایک مولوی خود ہے، ایک مولوی کا بیٹا ہے۔ ادھر سندھ میں چلے جائیں، ادھر وہ زرداری ہے، اس کا بیٹا ہے، زرداری کی بہن ہے، اور سارا پھر اسی طرح سلسلہ۔ تو یہ اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ نے اتنی زیادہ جو سکروٹنی آپ کر رہے ہیں تو آپ نے کسی اور پارٹی کی بھی کی ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو واقعی جو ہے وہ برہم ہوتے ہوئے کہا کہ ہم روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، اس طرح الیکشن ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بد امنی کی بنیاد جو ہے وہ رکھنے جا رہے ہیں۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ کورٹ کی بات نہیں ہے کہ یہی الیکشن تھا جس کی بنیاد پر خدا نخواستہ وہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اسی الیکشن پہ۔ یعنی جب الیکشن ہوا اس میں بنگلہ دیش میں وہ عوامی لیگ جیت گئی، 2 سیٹیں چھوڑ کر ساری سیٹیں، ادھر پیپلز پارٹی جیت گئی، یعنی پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ تقریباً 85-86 سیٹیں لے لی، اور پھر اس کے بعد تاریخ ہے آپ دیکھیں۔ تو اب جو کچھ یہ نظام کرنے جا رہا ہے، یا یہ نظام جو ہے نا وہ تلا ہوا ہے کرنے پہ، تو اس کے معاملے میں تو کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ یعنی الیکشن پہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اب ایک ہر سروے بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے، عمران خان اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں، اور ان کو کارنر کرنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو منظر سے غائب کرنے کے لیے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وہیں پہ جب اس نے جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کس کے ساتھ یہ ہوا ہے کاغذات چھیننے والا، تو وہیں پہ بیٹھے تھے عمیر نیازی، اور نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ یہ عمیر نیازی کے ساتھ ہوا ہے۔ عمیر نیازی نے اپنا موقف جو ہے نا پیش کیا کہ ہم سے کاغذات چھینے گئے ہیں۔ تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بھی پیش ہوا وہ مسلسل جھوٹ بولتا رہا کہ جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، الیکٹرانک جو پرنٹ میڈیا ہے وہ بھرا پڑا ہے، کیونکہ وہ جو الیکٹرانک میڈیا وہاں تو آپ کو پتہ ہے سنسر ہے، وہاں پہ آپ کوئی بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج بہت بڑی
اخلاقی اور قانونی فتح ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو ورکرز ہیں، ان کا موریل کافی اپ ہوا ہوگا. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ بقول شیر افضل خان مروت کہ ایک قسم کا سائفر کیس وہ تو بڑھ گیا. اور یہ بھی جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عامر فاروق نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس میں سزائے موت بنتی ہے. کس بیس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سزائے موت کا کیس ہے؟ انہوں نے تو فیصلہ سنا دیا. انہوں نے تو جو چھوٹی عدالت تھی اس کو پابند کر دیا کہ جی یہ جو ہے نا وہ موت کا، اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے. تو بہرحال انہوں نے عامر فاروق کے فیصلے کی بھی دھجیاں اڑا دی. عامر فاروق تو خیر آپ کو پتہ ہے اتنا بے شرم قسم کا جج ہے، اس پہ بار بار عدم اعتماد کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان. لیکن وہ ہر کیس سنتا ہے، پہلے سنتا ہے، پھر اس کو دبا لیتا ہے، اور پھر کافی جو ہے قیامت سے ایک دن پہلے وہ فیصلہ کرتا ہے. حالانکہ فیصلہ ہوتا خلاف ہے، لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے. یہ پرسیپشن بن گئی ہے جو ہے اگر عامر فاروق نے اپنی عزت بحال کرنی ہے تو وہ اس پرسیپشن کو بہتر کریں کہ وہ بغض سے اور وہ اناد سے بھرے بیٹھے ہیں اور وہ سارے فیصلے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے خلاف کرتے ہیں. تو آج کا دن وہ پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ سپورٹرز کے لیے وہ بہت مبارک دن تھا. ویسے مجموعی طور پہ بھی بہت مبارک دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا. اور اس میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی. اس میں عمران خان کو واضح طور پہ اطہر من اللہ نے کہا کہ وہ معصوم ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ فل بینچ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ سردار طارق مسعود اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ موجود تھے، اس میں مسٹر جسٹس اطہر من اللہ موجود تھے. وقت کی جو ضرورت ہے، جو پاکستانیوں کا اعتماد بحال کرنے کی جو ضرورت ہے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ اپنی پرسیپشن کو بہتر کرے. ان کے بارے میں پرسیپشن بن چکا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو یا کچھ پارٹیوں کو فیور کرتے ہیں. آج سے کچھ دن پہلے وہ بار کونسلز آ گئی، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، وہ سندھ جو ہے نا بار ایسوسی ایشن. حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مال کہاں سے پکڑتے ہیں، یہ آدم نذیر تارڑ کے پیرول پہ ہیں. آدم نذیر تارڑ کون ہے اور پوری تارڑ فیملی، اس کی سنگلیاں کس کے ہاتھ میں ہیں یہ آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں. اور ان کا کام وہ قانون کی دلالی ہے. آپ اس کو مرحوم رفیق تارڑ کو یاد کریں جو بریف کیس لے کر گیا، کوئٹہ بینچ خریدا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت کرائی، اور پھر سپریم کورٹ پہ جو ہے وہ حملہ ہوا. پھر سپریم کورٹ جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئی. تو یہ تارڑ، یہ تو بروکر ہیں. پہلے بھی یہ تارڑ، آدم نذیر تارڑ ہے، وہ طاولہ تارڑ ہے یا وہ رفیق تارڑ تھا، ان کا کام ہی یہی ہے. انہوں نے اندر جو ہے نا اتنے اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اتنے اپنے سٹوجز جو ہے نا ان بار کونسلوں میں بھرے ہوئے ہیں. تو یعنی وہ یہ پرسیپشن بہتر کرے سپریم کورٹ اور اپنی عزت کو بحال کرے. ججز اپنی پرسیپشن بہتر کریں، اپنی عزت کو بحال کریں. اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ججز کا یہ کام ہے، وہ کہیں کہ یہ میدان ہے اور یہ گھوڑا ہے، جس کو لوگ چاہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو لوگ ووٹ ڈالیں، لوگ نون لیگ کو بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، نون لیگ کی بھی سپورٹ ہے. پیپلز پارٹی کو ڈال سکتے ہیں، ٹی ایل پی کو ڈال سکتے ہیں، جس کو مرضی ہے لوگ دیں. مطلب ہی یہی ہوتا ہے ڈیموکریسی کا. دنیا میں جمہوریت کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ لوگ جس کو مرضی ہے ووٹ دیں، لوگ جس کو مرضی ہے اپنا حکمران چنیں یا بنائیں. یہ لوگوں کی مرضی ہے. ملک لوگوں کا ہے. ملک نہ کسی ادارے کا ہے نہ کسی فرد کا ہے. ملک لوگوں کا ہے. ملک 24 کروڑ کا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ فرمایا تھا، دنیا کے بہت بڑے سیاسی مدبر تھے، کہ کسی کو تلوار کے زور پر اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دینا. کسی کو یہ اجازت نہ دینا کہ وہ تلوار کے زور پر آپ کا حکمران بن بیٹھے. تو وہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ پہلے بتا گئے ہیں.
تو سپریم کورٹ نے آج ایک بہت شاندار فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کو اپنی جو پرسیپشن ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ کسی کی سائیڈ نہ لے، وہ کسی کو فیور نہ کرے، وہ اپنے حلف کے مطابق، وہ قانون کے مطابق، وہ آئین کے مطابق وہ جو ہے وہ فیصلے کرے، تب ان کی ساکھ بحال ہوگی، لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا کہ ہاں جی کوئی ایسا ادارہ ہے جو ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے۔ تو آخر میں تمام پاکستانیوں کو، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے لیے دعا گو تھی، روزانہ حرم سے جو ہے نا ویڈیوز آتی ہیں، وہاں لوگ دعائیں کرتے ہیں، تمام پاکستانیوں کو وہ مبارک ہو۔ ایک تو جمعے کا دن مبارک ہو، دوسرا عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی جو سائفر کیس میں جو مین کیس تھا، باقی جو کیس ہیں یہ بھی سیاسی تھا، لیکن باقی تو بالکل ہی انتقام ہے نا، وہ عدت اور وہ توشہ خانہ جو گاڑیاں نگل گئے جن کی اجازت ہی نہیں ہے توشہ خانہ کے قانون میں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور جس بندے نے قیمت ادا کر کے گھڑی لی، اب گھڑی لے لی، چاہے اس کو بیچے چاہے اس کو جو مرضی کرے، اس کی مرضی ہے، اس نے قیمت دے دی۔ یعنی باقی سارے کیس سیاسی ہیں، یہ وہ کیس تھا جس میں عامر فاروق صاحب فرما چکے تھے دامن برکات ہو کہ یہ تو سزائے موت کا کیس ہے، ویسے ہی گھر بیٹھے بیٹھے انہوں نے شرلی چھوڑ دی۔ اب نچلی عدالت کو کیا پیغام گیا، اور وہ جنوری میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس سے پہلے جو ہے نا مرائل کا بیڑا غرق کر دیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں۔ تو بہرحال آج یہ بہت بڑی خبر تھی، ایک جو ہے وہ ضمانت، میں نے کہا اپنے جو ہے ویورز کو اپ گریڈ کر دوں، دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ، اور یہ بھی کہا گیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ سیاسی جماعتوں سے ملے، ان کی شکایات سنیں اور ان کی شکایات کا ازالہ کرے۔ نگران حکومت کیوں گرفتاریاں کر رہی ہے، ابھی تک ایم پی اوز کیوں جاری ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں سپریم کورٹ میں ہوئیں، اور یہ بہت بڑا دن ہوا پی ٹی آئی کے لیے، اس کے سپورٹرز کے لیے، کہ ان کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے، اور ہماری پہلے دن سے جو ہے یہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ وہ سائلین کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں مدد کریں اور تعاون کریں، اور تھوڑی سی ویورشپ دیا کریں۔ میں محنت بہت کرتا ہوں، ویورشپ کم ہوتی ہے، اس کے بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیا کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔